سر آپ کے حکم پر زرتاشیہ جی جان سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ میں نے اسے حقیقت بتا دی ہے۔ سائمہ یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے۔ جلدی سے زرتاشیہ کا اکاؤنٹ کھلوا کر ہیڈ کوارٹر میں میل کروا دو اور زرتاشیہ کی بہترین تربیت کرو، اسے ہم نے بہت کام لینا ہے۔ میری بات کرواؤ زرتاشیہ سے، کانرڈ نے کہا۔ سائمہ انسٹرومنٹ میرے نزدیک لے کر آئی۔ جی سر، میں زرتاشیہ بات کر رہی ہوں، میں نے بات شروع کی۔ زرتاشیہ، تم نے کبھی اپنی فادر کی لیب وزٹ کی تھی؟ جی سر، 1-2 بار مام کے ساتھ گئی تھی۔ ویل بیبی، میں تمہارے فادر کا اسسٹنٹ ہوں، کرس کانرڈ نام ہے میرا۔ آیا تمہیں کچھ یاد؟ جی، کرس سے یاد آ گیا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ بیبی، تمہارے فادر کو تو گارڈ نے ٹائم نہیں دیا، اصل مشن تو ان کا ہی تھا، ہم تو ان کی دوستی کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں۔ میں تم سے ریکویسٹ کروں گا تم اپنے فادر کے اس مشن پر کام کرو۔ جی سر، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی جان قربان کر دوں گی اپنے والد کے اس مشن کے لیے۔ ویری گڈ بیٹا، ویری گڈ۔ بیبی، میں آج ہی سے تمہیں ایک معقول رقم ہر ماہ تمہارے لیے بھیجوں گا جو تمہاری ذاتی اخراجات کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ سر، مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں۔ او بیبی کم آن، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ سر چھوڑو، بس دیکھو ہم کرتے کیا ہیں۔ سائمہ کو فالو کرو، اس کی خدمت کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی بات کٹ گئی۔ میرے لیے ایک شاندار دن تھا اور میں بہت خوش تھی۔ سائمہ جہاں نے مجھے این جی او کی وین کے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ اس وین میں میرے والد صاحب کی ایجاد کردہ ایک مشین نصب تھی اور یہ مشین یورینیم کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس مشین کی ورکنگ کا دائرہ کار 1 کلومیٹر تھا۔ جیسے ہی کسی ایسے مقام کی نشاندہی ہوتی تو اس مشین کی ریز اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی۔ مشین کا کمپیوٹر سسٹم اس مقام کو نوٹ کر لیتا۔ دراصل میڈم سائمہ جہاں نے اپنے کچھ ذرائع سے ایک پاکستانی سائنٹسٹ کا سراغ لگایا تھا۔ یہ سائنٹسٹ راج گڑھ کے ذیلی دہی علاقے میں کئی مرتبہ جاتا پایا گیا تھا۔ سائمہ جہاں نے اس ایریا کی یورینیم سکریننگ کا فیصلہ کیا تھا اور آخر میں مشین نے ایک رائس فارم کی نشاندہی کی تھی اور کل رات کو فائنلی کرس کانرڈ ایک جدید مشین کے ساتھ امریکہ سے پاکستان پہنچا تھا۔ اس مشین کے ساتھ یہ کنفرم ہو گیا کہ اس رائس فارم میں زمین کی گہرائی میں پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہے۔ کچھ غدار لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو پیسے کی خاطر اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ کرس کانرڈ کل ٹیم لے کر پاکستان آ رہا ہے۔ سنڈے کو ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ خفیہ کارروائی میں یہ اثاثے یہاں سے چرا کر لے جائیں۔ یہ ٹیم امریکن صفِ اول کے میرینز پر مشتمل ہوگی، نیول میرینز جن کو ایسے مشنز کا تجربہ ہے اور تربیت ہے۔ ان کو افغانستان سے اتحادی افواج کی مدد بھی حاصل ہے۔ مخصوص ہیلی کاپٹر جن کو پاکستان ریڈار چیک نہیں کر سکتے افغانستان میں تیار کھڑے ہیں۔ ناکامی کی صورت میں میرینز کو فوراً پڑوسی ملک انڈیا یا افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ اگر یہ ٹیم کامیاب ہوتی ہے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے پاکستان پر قبضہ کرنے کا درینہ خواب حقیقت میں بدل جائے گا، کیونکہ پچھلے کافی عرصہ سے نیوکلیئر وار ہیڈ سیفٹی کے حوالے سے پاکستان کو مستقل بدنام کیا جا رہا ہے۔ انکل، یہ ہے میری زندگی، یہ ہے میری کہانی، میں نے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ زری نے ساری تفصیلات جو ہیں وہ اسفند صاحب کے اور میرے سامنے رکھ دیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا، میں پلان کی تلاش میں تھا اور پلان رب العزت نے میرے پاس خود ہی بھیج دیا تھا۔ اسفند صاحب نے بھی زری کی تعریف کی اور کہا، بیٹا جس انداز میں تم نے سائمہ کانرڈ کے ساتھ مشن کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا، تمہاری ان سے غداری کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انکل، میں نے اس سوال کا جواب خود ہی گول کیا ہے، پہلے ہی بات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، ہم اس ملک کے رکھوالے ہیں، جرائم کی بے کنی ہمارا کام ہے، یہ تو ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ میں ایک پولیس افیسر ہوں، ایک باعزت آدمی ہوں، تو اس ملک کی وجہ سے ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے اتنے بڑے پلان کو بنقاب کیا۔ سر، اس سوال کے لیے ارسل کو کہیں کہ مجھے ایک کپ چائے رشوت دے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بھاگا۔ میری سپیڈ روٹین سے یقیناً 100% زیادہ تھی۔ اگلے 5 منٹ میں چائے ٹیبل پر تھی، ہم تینوں نے چائے پی۔ اسفند صاحب زری سے مخاطب ہوئے، جی بیٹا اب بولو۔ ارسل تو اب پھنس گیا ہے، ساری عمر اس کے ہاتھوں کی بنی چائے پینا۔ جی انکل، بس اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی اور ایک آخری واقعہ نے میری مدافعت بالکل ہی ختم کر دی۔ میں ارسل سے مدد کے لیے بھاگی۔ بیٹا یہ رشتہ ہی ایسا ہے اور تمہارا تو شاید سچا رشتہ یہی ایک ہی بچا ہے۔ ارسل میرے ساتھ آؤ، میں نے گاڑی سے اپنا لیپ ٹاپ لانا ہے، سوال کا جواب اسی میں چھپا ہے۔ زری نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اور میں زری کے ساتھ باہر گیا۔ اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، گراج میں ایک ہی گاڑی کی گنجائش تھی۔ چند لمحوں بعد ہم لیپ ٹاپ لے کر واپس آ گئے۔ زری کا ہاتھ مسلسل میرے ہاتھ میں تھا۔ زری نے لیپ ٹاپ آن کیا اور بولی، انکل ہوا کچھ یوں کہ میں اسٹیٹس میں اپنے دوستوں اور کلاس فیلو سے رابطے کے لیے ایک مشہور سوشل ویب سائٹ استعمال کرتی تھی اور میرا آئی ڈی الحاجی زری کے نام سے تھا۔ ایک انڈونیشین لڑکے الحاجی مورینو نے مجھے دوستی کا پیغام بھیجا۔ میں نے یہ پیغام اس کے الحاجی فیملی ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا اور جوابی پیغام بھیجا۔ مورینو تاریخ کا طالب علم تھا اور ہندوستانی فوج
کہ دوسری جنگ عظیم کے کارنامے سے اچھی طرح واقف تھا، جس کا باعث میرے دادا جان تھے۔ میں نے مورینو کو جب بتایا کہ میں الحاجی ہدایت اللہ میرے گرینڈ فادر ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، اور مجھے بتایا کہ میں نے اس کی زندگی پر ریسرچ کی ہے۔ وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سابقہ ہندوستان اور موجودہ پاکستانی شہر فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ مورینو خود بھی اچھا مسلمان تھا، اس نے مجھے اسلام کے متعلق بہت کچھ بتایا، بڑے اچھے انداز میں گائیڈ کیا۔ ایک دن اس نے مجھے دوست کی بجائے بہن کہا، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، مجھے اس رشتے کی ہمیشہ کمی محسوس ہوتی تھی، وہ میرے لیے بڑا قیمتی وقت تھا۔ میں نے مورینو کو بتایا کہ میں اب اپنی مدر کے ساتھ پاکستان میں ہوں اور بزنس کر رہی ہوں۔ مورینو بہت خوش ہوا اور آج سے 1 ماہ پہلے میری دعوت پر پاکستان آیا۔ میں نے سائمہ سے اس کا تعارف اپنے دوست کی حیثیت سے کروایا۔ ہم دونوں فیصل آباد گئے۔ مورینو کے پاس انڈیا آفس لائبریری میں برطانیہ کا ایک غیر مطبوعہ ریکارڈ تھا جس میں میرے دادا جان کی آبائی گاؤں کی مکمل تفصیل موجود تھی۔ میں نے وہ گاؤں دیکھا، لوگوں سے اپنے دادا کی فیملی کے متعلق پوچھا۔ میرے دادا کے بھائی اور باقی فیملی آج بھی اسی گاؤں میں آباد تھے۔ میں نے لوگوں سے پاکستان کے قیام کا مقصد اور سبب پوچھا، وجہ پوچھی۔ دوستو باقی واقعات آئندہ قسط میں۔